الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا دعا جبرائيل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبرائيل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوزع له القبول في الأرض. رواہ البخاری والمسلم. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. ہند و پاک بارڈر کے قریب راجستھان کے صحرائے تھر میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں ہمیرانی ہے. یہ گاؤں چاروں طرف سے بڑے بڑے ریتیلے ٹیلوں سے گھرا ہوا ہے. اس گاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. اسی گاؤں میں 1941 عیسوی میں ایک خدا رسیدہ شخصیت، داعی دین، عاشق رسول حاجی محمد سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. آپ کے والد گرامی جناب ولی محمد صاحب پورے علاقے کے قائد، رہنما، پٹیل اور پنچ سمجھے جاتے تھے، اور لوگ آپ کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. حضرت حاجی محمد سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نماز کے ساتھ ایسا عشق تھا، نماز کے ساتھ عشق کا یہ عالم تھا کہ اس دور میں اکابرین میں بھی بس چند ہی مثالیں ایسی ملے گی. اشراق، چاشت، تہجد، اوابین، صلاۃ التسبیح کا وہ اہتمام لوگوں کو شاید فرض کے لیے نصیب ہو. سفر ہو یا حضر، گھر ہو یا باہر، کہیں بھی ہو، تہجد کا ایسا اہتمام کسی بھی موسم میں ناگا نہ ہونے پاوے، کسی بھی موسم کے اندر چھوٹنے نہ پائے. گرمیوں کی یہ مختصر سی راتیں جس میں صبح تک نیند پوری ہونا بھی مشکل ہو، ابھی لیٹے اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر کے تہجد کے لیے وضو کر رہے ہیں، چلے کے جھاڑے پڑ رہے ہو، دسمبر اور جنوری کی سخت سردی پڑ رہی ہو، فجر کے وقت بھی لحاظ سے نکلنا مشکل ہو، رات کو 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے اٹھ کر کے تہجد کے لیے وضو کر رہے ہیں. عزیزوں میں سے کسی کو کوئی بھی خوشی ملتی سب سے پہلے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے تھے. صبح سے شام تک جتنی رکعت نماز پڑھ لیتے تھے ان کا علم تو اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہی ہے. مرحوم حضرت حاجی محمد سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بچپن کے اندر بکریاں چراتا تھا، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے، جب سے میں اتنی عمر کو پہنچا کہ میں سمجھنے لگ گیا، اس عمر سے لے کر آج تک میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. میں جنگل میں ہوتا، بکریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا، بکریوں کے پیچھے گھوم رہا ہوتا، پھر رہا ہوتا، اس وقت بھی اگر نماز کا وقت ہو جاتا تو
وضو کر کے اذان دے کر کے نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس دور کے اندر بھی جب بکریاں چراتا تھا، بچپن کی عمر تھی، اس عمر کے اندر بھی میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ نے پوری زندگی کے اندر کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں ہونے دی۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن بھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے ملاقات کی، اللہ کو پیارے ہوئے۔ کوئی بھی عزیز رشتہ دار آپ سے ملنے آتے یا آپ خود کسی کے یہاں جاتے، سب سے پہلے انہیں نماز کی دعوت دیا کرتے تھے۔ خدا جانے کتنوں کوئی نمازی اور تہجد گزار بنا دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ نماز ہی کی طرح مسجد سے آپ کو عشق اور محبت تھی۔ مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کی خدمت آپ اپنے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی سمجھتے تھے، اور مسجد کے کام کو آپ دل و جان سے کرتے تھے۔ مسجد کی کوئی بھی ضرورت ہو آپ اس میں سب سے آگے رہتے تھے۔ مسجد کے کاموں کے اندر بچوں کے لیے مکتب میں کوئی چیز کی ضرورت پڑ گئی، نمازیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے اور دیگر ضروریات کا انتظام کرنا ہے، آپ ان کاموں کے اندر پہل کرتے تھے اور سب سے آگے رہتے تھے۔ نماز کے بعد روزے کا نمبر آتا ہے۔ عمر 78 سال کے قریب ہوئی، فرض روزہ تو کیا چھوٹنے پائے، عاشورہ کے روزے، ذی الحجہ کے روزے اور جو نفلی روزے ہوتے ہیں یہ بھی کبھی کسی موسم میں آپ نے نہیں چھوڑے، آپ کے ترک نہیں ہوئے۔ ہمت اور عزیمت کی یہ مثالیں دیکھ کر جوان آدمی بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ 1992 عیسوی میں آپ نے اپنے گاؤں کے کئی حاجیوں کے ساتھ میں حج فرمایا، اور نماز ہی کی طرح حج کی بھی آپ تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ فریضہ حج ادا کیجئے، آپ اللہ کا گھر دیکھیے، اللہ کا گھر دیکھ آئیے۔ صدقہ، خیرات، حسن سلوک، یہ تو آپ کے صفات عالیہ میں سے عظیم صفات تھی۔ قرآن کریم کے ساتھ میں آپ کو ایسی محبت، ایسا پیار اور ایسا لگن تھا، آپ اپنے نواسوں سے قرآن پڑھا کر کے سنتے تھے کہ مجھے قرآن سناؤ، قرآن سننے میں مجھے مزہ آتا ہے، اور خود بھی قرآن پڑھنے کی خوب کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ کے بچپن کے دور میں ہمارے علاقے کے اندر تعلیم کا کوئی نظم نہیں تھا، اس لیے آپ باقاعدہ کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں جا کر قرآن نہیں پڑھ پائے، لیکن دعوت و تبلیغ کے کام کی برکت سے آپ نے نورانی قاعدہ، اماں پارہ اور قرآن کریم کا کچھ حصہ ناظرہ پڑھا تھا۔ لیکن آخر عمر تک آپ کی ہمت اور آپ کی دھن، آپ کی لگن، آپ کی فکر وہی تھی۔ اماں پارہ لے کر بیٹھ جاتے اور ہجے کر کر کے پڑھتے رہتے، اور تقریباً اماں پارے کی کئی صورتیں تو آپ کو زبانی یاد تھی۔ کبھی اگر امام صاحب کہیں کام پہ چلے جاتے، پیچھے کوئی نہیں ہوتا، تو آپ امام صاحب کی جگہ پر نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اتنی صورتیں اللہ نے آپ کو یاد کروا دی تھی۔ مذہبی کتابیں اخیر عمر تک آپ ہمیشہ اپنے بیگ میں رکھتے تھے، اور جو بھی آپ کے ملنے والا آتا اس سے کہتے یہ کتاب پڑھ کر مجھے سناؤ۔ میں جب بھی مدرسے سے یا مسجد سے گھر جاتا تو میرا زیادہ وقت نانا جان کے ساتھ ہی گزرتا تھا، کیونکہ میں بھی نماز کے لیے جاتا تھا اور وہ مسجد میں ہی ملتے تھے۔ پھر گھر آتے تو وہ بھی دین کی باتیں کہتے تھے، پورے دن دین کی باتیں، بس سیکھنا سکھانا ان کا مشغلہ تھا۔ ان کی بیگ کے اندر کتابیں رہتی تھی، اور وہ کہتے تھے گاؤں کی عورتوں کو جمع کرو،
ان میں تعلیم کرو، ان میں بیان کرو، اصلاحی بیانات کرو، لوگوں کو کچھ دو، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس علم کو آگے پھیلاؤ۔ اس طرح وہ ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اور جب بھی کوئی آپ کے ملنے والا پڑھا لکھا آتا تو آپ اس سے یہ کتابیں پڑھا کر کے سنتے تھے۔ علماء سے تعلقات اور مسائل پر گرفت اور یاد۔ آپ کو علماء کرام سے بڑی محبت تھی، اور اسی محبت کے نتیجے میں آپ کو ہزاروں مسائل اور سینکڑوں دعائیں زبانی طور پر یاد تھی۔ آپ ولی ریگستان، شیخ الحدیث، ماہر حکیم حضرت مولانا ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے محبت کے ساتھ میں تذکرہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اس علاقے کے اندر حاجی ولی محمد صاحب بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سینکڑوں دعائیں اور ہزاروں مسائل جو یاد تھے، ان کا حوالہ بھی وہ حاجی ولی محمد صاحب اور ایک سندھی عالم کا دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بچپن کے دور میں تعلیم کا کوئی نظم نہیں تھا، نہ کوئی مکتب تھا، نہ کوئی تعلیم کے لیے مدرسہ تھا۔ ہمیں جب بھی کسی مسئلے کی ضرورت پیش آتی تو ہم یہاں سے سندھ کا سفر کرتے، اور سندھ میں ایک عالم کا نام بتلاتے تھے کہ اس عالم سے ہم مسائل پوچھ کر آتے تھے، اور پھر حاجی ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسائل پوچھنے جاتے تھے۔ دعوت و تبلیغ جو انبیاء کرام کا مشن ہے اور انبیاء کرام کا محبوب کام اور عمل ہے، یہ تو آپ کا محبوب مشغلہ تھا، اور آپ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اسی کام میں لگا دیا۔ کئی 4 مہینے آپ کے اس میں لگے، اور سال کا چلہ مقرر سمجھو، کئی سالوں تک آپ نے سال کا چلہ مقرر لگایا، اور اسی کام کی برکت سے اللہ نے آپ کو بڑی شہرت اور بڑی مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ آج بھی آپ راجستھان کے کسی بھی ضلع میں چلے جائیں اور حاجی صاحب کا نام لیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بڑی عزت کے ساتھ میں، بڑے احترام کے ساتھ میں، بڑے پیار کے ساتھ میں حضرت حاجی صاحب کا ذکر کرتے ہیں۔ 2018 کے اندر میں عمرے کے سفر پہ گیا، مدینہ منورہ میں ایک حافظ صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ ان حافظ صاحب سے گفتگو میں نے بتایا کہ میں باڑمیر کا ہوں۔ انہوں نے باڑمیر کا نام سنتے ہی سب سے پہلے حاجی سلیم صاحب کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا وہ میرے نانا جان ہیں۔ بڑے خوش ہوئے، مجھ سے گلے ملے، معانقہ کیا، اور پھر کئی دیر تک وہ حاجی صاحب کے اوصاف گنواتے رہے کہ حاجی صاحب کے ساتھ میں ہمارا فلاں جگہ پر چلہ لگا، فلاں جگہ پر وقت لگا، حاجی صاحب اتنے اچھے آدمی تھے اور اتنے نیک آدمی تھے، اتنی ساری انہوں نے تعریف کی۔ اور پھر اسی حاجی صاحب کے تعلق کی وجہ سے انہوں نے شام کو مجھے اپنے ساتھ کھانے پر مدعو کیا، کھانے کی دعوت بھی دی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دعوت و تبلیغ کے اندر بڑی شہرت اور بڑی مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تزکیہ قلب کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے فدائے ملت، جانشین شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا، اور تقریباً 3 یا 4 سال لگاتار آپ مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں دیوبند پہنچے، اور دیوبند جا کر کے آپ رمضان کا اخیر عشرہ دیوبند میں گزارتے تھے، اور مولانا اسعد مدنی کی خانقاہ میں آپ نے اپنا تزکیہ قلب کیا۔ فدائے ملت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ نے ماہی خانقاہ کا رخ کیا، اور ماہی خانقاہ میں جا کر کے اپنا تزکیہ قلب کیا۔
2017 کے اندر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہارٹ اٹیک کی تکلیف شروع ہوئی. پھر طبیعت دن بدن کمزور ہوتی گئی. 2 سال کی طویل علالت کے بعد 25 جون 2019 کو مدرسہ جامع العلوم سوتلہ میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد رات کو تقریباً 12-1 بجے کے قریب یہ داعی دین، عاشق رسول، امت کی اصلاح کی فکر کرنے والا مبلغ اپنے مالک حقیقی سے جا ملا. انا للہ و انا الیہ راجعون. غسل اور کفن کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آبائی گاؤں حمیرانی لایا گیا. دفن کے لیے حمیرانی کے قبرستان میں اپنے نوجوان نواسے مرحوم حضرت مفتی محمد ضیاء الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل متصل جگہ ملی. جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ اب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. نماز جنازہ اسی سیاکار نے پڑھائی. جنازے میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے سب کو معلوم ہے. ان اذکار اور ادعیہ کے ساتھ یہ مناجات بھی زیر لب رہی. اے مالک و مولا، آج تیرے حضور میں وہ بندہ آ رہا ہے جس نے 78 سال کی عمر میں حتی الامکان ایک روزہ بھی قضا نہیں ہونے دیا، ایک نماز بھی ناگا نہیں ہونے دی. تیری مخلوق سے محبت کرنے والا، انہیں دین کی طرف بلانے والا، نماز اور روزے کی دعوت دینے والا، تیرے نام کا عاشق، تیرے رسول کے نام کا دیوانہ. مرض الوفات میں بھی جو لوگ عیادت کو آتے تھے انہیں بھی نماز کی طرف بلانے والا، ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود وہ عزیمت پر عمل کرنے والا. اے میرے کریم آقا، اے میرے کریم مولا، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائیے، ان کی خطاؤں کو معاف فرمائیے، ان کے حسنات کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. آمین یا رب العالمین. آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستاں اس گھر کی نگہبانی کرے.